السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ قومی سلامتی میں ISI کا کردار انتہائی اہم ہے، آرمی چیف۔ بھارتی الیکشن میں ہندو مسلم تقسیم کا الزام، سیاسی چال یا کڑوا سچ؟ MKM کی سندھ حکومت میں شمولیت، ملکی سیاست اور بالخصوص کراچی پر کیا اثرات ہوں گے؟ تحفظ پاکستان بل، انسانی حقوق کی پامالی یا قانون کی بالادستی؟ معروف اینکر پرسن حامد میر پر حملے کے بعد سے ملک میں مختلف قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، کیا سرائیاں جاری ہیں، ہر طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کل وزیر اعظم گئے تھے جناب حامد میر کی عیادت کے لیے، کراچی میں گئے تھے، اور آج پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ DG ISI نے انہیں بریفنگ دی، کچھ عرصہ وہاں پر رہے، بڑی تفصیلی بریفنگ ہوئی، جس کے بعد جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ فوج کے تمام رینکس نے جو ISI کے سربراہ پر اور ISI پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان پر بہت زیادہ ایک رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس کو وہ پسند نہیں کیا گیا جس انداز میں گفتگو کی گئی ISI کے سربراہ کے حوالے سے۔ بڑا ایک غیر معمولی دورہ تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے اس نے جس پر گزشتہ 2-4 دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے اس کو مزید گمبھیر کیا ہے، مزید اس کو سنگین بنا دیا ہے، کیونکہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کھل کر بیان نہیں آیا ISI کے ڈیفنس میں۔ البتہ آج جو وزیر داخلہ ہیں اور وزیر دفاع ان کی جانب سے اس قسم کے بیانات آئے ہیں کہ جس نجی چینل نے یہ کارروائی کی ہے، جس نے الزامات لگائے ہیں اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، قانونی چارہ جوئی کی جائے گی، لیکن جو گند بھارت نے اچھالا پاکستان کی ISI پر اس کے حوالے سے حکومت نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تک حکومت اس حوالے سے خاموش ہے۔ آج اس ساری صورتحال پر گفتگو کریں گے، کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حمید گل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ گل صاحب، ویسے تو جو دورے ہوتے ہیں ادارے کے اندر کوئی بہت زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن جو اس وقت ایک مخصوص قسم کا کانٹیکسٹ ہے، حالات ہیں، ISI پر جو ایکوزیشنز لگی ہیں، اس کے بعد سے جنرل راحیل شریف کا آج ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ، اور پھر یہ بھی خبریں کہ اظہار ناپسندیدگی کیا ہے فوج نے، جو الزامات لگائے ہیں، یہ اس مخصوص تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، میں سربراہ ہوں ایکس سروس مین سوسائٹی کا، جس کو پیسٹ کہتے ہیں، اور دوسری ساتھ ہی ہماری ایک اور تنظیم ہے پیرل جس کا نام ہے پیسا، اور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں جنرل علی کلی خان۔ تو آج ہم نے ایک مشترکہ آپ سمجھیں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اپنی ایگزیکٹو کمیٹی میں نے بلائی ہوئی تھی، اور اسی چیز کے اوپر ہم نے سوچنا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان فوج اور اس کے اداروں اور ISI کے ساتھ، یہ بہت ناروا ہے، بہت غلط ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حامد میر ایک بڑے نامور صحافی ہیں، پاکستان کے ایک بہت جانے پہچانی شخصیت ہیں، ان کی بہت کارنامے بھی ہیں۔ تو ہمیں بہت افسوس ہے کہ ان کو اس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اندر اداروں کا قصور ہے، کیونکہ آئے دن جو یہ کراچی میں مارے جاتے ہیں لوگ، کم 10-15 لوگ مارے جاتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ کون کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا تھا کہ 3 جماعتیں اور ان کے ملیٹنٹ ونگ جو ہیں وہ رسپانسبل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ہر کوئی جانتا ہے کہ بلیک واٹر بھی چھپی ہوئی ہے، را بھی اپنا کام کر رہی ہے، موساد کا بھی کوئی اپنا طریقہ کار ہے۔ یعنی پاکستان اس وقت جس کو کہتے ہیں ان دی آئی آف اسٹارم، طوفان کی آنکھ میں بیٹھا ہوا ایک ملک ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت اس واقعے کا ہمیں بہت افسوس ہوا، کیونکہ جس طریقے سے جیو ٹی وی نے اس کو دکھانا شروع کیا اور 8 گھنٹے تک ملزم بنا کے پیش کیا گیا جنرل ظہیر الاسلام کو، جو کہ پاکستان ISI کے سربراہ ہی نہیں، ایک بہت اچھے جنرل اور بہت اچھے آفیسر ہیں۔ تو مجھے بار بار یہاں سے اپنے لوگوں کی طرف سے میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کچھ کیجئے خدا را، یہ ہماری ذلیل کر رہے ہیں ہم کو۔ تو ہم نے اس کے اوپر یہ کہا کہ بھئی یہ آپ کی دفاعی لائن ہے، پہلی دفاعی لائن جو ہے
وہ ISI ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ دشمن ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس لائن کو توڑنا چاہتے ہیں, افواج پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے اندر پیش کافی عرصے سے جیو کا ایک کردار رہا ہے, چاہے وہ امن کی آشا کے حوالے سے ہو یا دیگر جو ان کے تبصرے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہو. وہ ایک کردار جو ہے وہ ایک قابل ستائش نہیں ہے, اس کو روکنے کی ضرورت تھی. کاش کہ پیمرا نے اپنا کردار ادا کیا ہوتا, اور جس کی وجہ سے پیمرا نے اگر نہیں کیا تو لوگوں کے دلوں میں اضطراب ہے, بے چینی ہے. جتنے ہم 25 لاکھ ریٹائرڈ فوجی ہیں, ایئر فورس کے بھی ہیں, نیوی کے بھی ہیں, FC کے بھی ہیں, رینجرز کے بھی ہیں, ہر قسم کے لوگ ہماری ممبر ہیں ہماری تنظیم کے. اور یہ تنظیم جو ہے جب اس میں بے چینی اٹھتی ہے تو پھر ہمیں اس کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ہم نے اس کے اوپر کہا ہے کہ بھائی خدا کے واسطے یہ کام نہ کرو, آپ اپنے ملک کو, افواج کو اس طریقے سے بدنام کرتے ہو, اپنی دفاعی لائن کو دشمن کے سامنے پامال کر کے ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں پھینکنا چاہتے ہو دشمن کے سامنے. اچھا گل صاحب, آپ نے فرمایا, بالکل درست فرمایا کہ ISI جو ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس کی فرنٹ لائن ہے, لیکن دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ, جنگ گروپ, جیو ٹیلی ویژن, آپ نے خود بھی فرمایا کہ بڑا ان کا ایک کردار بھی ہے. اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں اگر ISI, فوج اور ایک طرف سب سے بڑا گروپ, اگر یہ اس طرح کا معاملہ خراب رہا جس طرح سے ہے تو اس کے کانسیکوینسز آپ سمجھتے کیا ہیں کہ اس معاملے کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیں جی, اگر جیو ہو یا کوئی اور چینل ہو یا آپ کا چینل ہو, اگر یہ اپنی حدود ریڈ لائن کراس کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. ہم نے اس فوج کی خدمت کی ہے, اور اگر وہ باوجود ہمارے اداروں کے سربراہان یا ان کے جو نمائندے ہیں وہ گفتگو نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی مر گئے ہیں, سو گئے ہیں اور خوابیدہ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ان کو سمجھنا چاہیے کہ سامنے سے اس کا بہت شدید رد عمل آ سکتا ہے. اس وقت ملک ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. ہم اس میں محاذرائی کے متحمل نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے باوجود جس انداز سے چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے اور جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے وہ سراسر ناجائز اور غلط ہے, بغیر ثبوت کے, بغیر شہادتوں کے. تو انہوں نے جو کچھ کر دیا وہ انتہائی شرمناک ہے, اور اگر حکومت اس کے اوپر ایکشن نہیں لے گی, اس کو لینا چاہیے ایکشن فوری طور کے اوپر. پہلی بات یہ ہے کہ پیمرا کا کوئی ایک جو ریگولیشن ہے موجود ہے, وائی ور دے ناٹ پریکٹس, اس کے اوپر آپ نے, پیمرا نے اپنے آپ کو اسرٹ کیوں نہیں کیا, اور اگر اب نہیں کیا پہلے تو اب کیا تدارک کریں گے اس کے. اگر ایک طرف اس کی انویسٹیگیشن کرے تو اس طرف یہ جیو کی بھی تو ہونی چاہیے نا, جنگ گروپ کی بھی ہونی چاہیے کہ آپ کس کی ایما پہ اور کس کے کہنے کے اوپر اس قدر وائرولنٹ پروپیگینڈا اگینسٹ یور آرمڈ فورسز اور اگینسٹ یور انٹیلیجنس سروسز, جس کے بغیر ہم بغیر کانوں کے اور بغیر آنکھوں کے ہو جائیں گے. یہ نہ کیجیے. ہماری ISI ہمہ وقت حالت جنگ میں رہتی ہے اور اس کی بڑی خدمات ہیں, بہت تھوڑی سی آپ کو پتہ چلتا ہے, لیکن انتہائی گہرائی میں جا کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دشمن کے وار کتنے سہ رہی ہے اور کیسے ان کو بلنٹ کر رہی ہے. کہیں کہیں ناکامیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کا نشانہ بنائیں. میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو اس کے اوپر سوچنا ہوگا. گل صاحب, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے یہ کہی ہے کہ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. ایک ریڈ لائن ہے جس کو کراس نہیں کرنا چاہیے, اور کوئی بھی ادارہ جو اگر ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. بڑا اہم معاملہ ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے, اس پر ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے جنرل حمید گل صاحب سے اس وقت جو سول ملٹری تعلقات ہیں اور حامد میر پر حملے کے تناظر میں. گل صاحب, ابھی بھی مکمل سناٹا ہے, جیسے میں نے پروگرام کی ابتدا میں کہا, ابھی تک ISI اور عسکری اداروں کے حوالے سے کھل کر کوئی بیان نہیں آیا پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے. ریٹائرڈ سروس مین, آرمی, کیا آگے کیا سمجھتے ہیں کہ اظہار ناپسندیدگی تو ہو گیا, لیکن اب آگے کیا ہوگا؟
یہی بہت پریشانی کی بات ہے. نواز شریف کا وہاں جانا ہمیں نہیں اکھڑ تھا، بہت اچھی بات ہے. ایک آدمی زخمی ہوا ہے، آپ اس کے پاس ضرور جائیے، لیکن آپ اتنا تو سوچئے، یہ قوم کی سوچنے کی بات بھی ہے. میرا خیال ہے کہ میری ISI جس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں، میں جس کو جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے، وہ اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے کہ وہ اگر ایک پلان کر کے آپریشن کرتی ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتی، وہ آپریشن مکمل نہیں کر سکتی. یہ ایسی بات نہیں ہے. یقین کیجئے کہ کرائم سے پتہ چلتا ہے کہ ISI اس میں انوالو نہیں ہے. لیکن چلے، وہ آپ نے ابھی ایک تو آپ نے مقرر کر دی جوڈیشل کمیشن، جس کی ضرورت نہیں تھی میرا خیال میں. اور عام طور پہ جو فوجی افسران اور جوان کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن صرف اس لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ ظہیر الاسلام ISI کے سربراہ اس کے سامنے پیش ہو سکے، کیونکہ FIA یا دوسرے پولیس وغیرہ کے سامنے تو پیش نہیں ہوں گے. اس لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اتنے لیول کے اوپر. تو یہ ایک کچھ ان کو شکوک ہے. لیکن آج جو جذبات سے یقین کریں کہ اس کو مجھے بہت وقت لگا ان کو ٹھنڈا کرنے میں، کہ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ میں کھیلیں اور اپنے اداروں کا ٹکراؤ ہو جائے. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، ہم اس کو ٹھنڈا کر رہے ہیں، کول کر رہے ہیں، نروز کو کول کر رہے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ یہ بات ہاتھ سے باہر نکلی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ فوج کچھ کرے گی، لیکن ہم موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی اس ملک کے دفاع کے لیے، اس کے اداروں کے دفاع کے لیے. ہم نے عدلیہ کا بھی دفاع کیا. آپ کو پتا ہوگا کہ میں عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا اپنے ہی آدمی کے خلاف، پرویز مشرف کے خلاف، اور 2 ہفتے میں نے اور میرے بیٹے نے وہاں گزارے تھے. وہ اپنے اداروں کی دفاع کے لیے کر رہے تھے. ہم آج بھی ہم اس کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی بھی ادارہ ہو. لیکن ایسا تو نہ کیجئے کہ ایک آپ باقاعدہ ہدف بنا کے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان اداروں کو جھکا دو، ان کے پولیس کی فورس بنا دو. یہ خیال لوگوں کے بیچ میں، میں نہیں یہ کہتا کہ ان کا یہ، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے پولیس کے ادارے برباد ہو گئے، ایسے خدا نخواستہ ISI اور جو ملٹری کا ادارہ ہے اس کو بھی اسی طریقے سے کمزور کر دیا جائے گا. گل صاحب، آپ نے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن شاید اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں ISI کے سربراہ کو اس میں طلب کیا جا سکے، بلایا جا سکے. اب اگر بد اعتمادی کا عالم یہ ہو گیا تو پھر اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں، کیا یہ اس نظام کا، اس سارے سسٹم کا پھر مستقبل کیا ہے؟ کس طرح یہ چلے گا؟ فیوچر کی تو میں بات نہیں کر رہا، صرف سیٹ اپ کی بات نہیں کر رہا. مجھے جو زیادہ خطرہ ہے اس بات کا ہے کہ میں نے آپ سے ایک پہلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر جوانوں کے، نوجوان افسروں کے جذبات کے ساتھ اسی طریقے سے کھیلا گیا، ان کو مشتعل کیا گیا، تو پھر جو نتیجہ اور نکل سکتا ہے وہ میرا خیال ہے راحیل شریف صاحب کے بھی دماغ میں ہوگا. اور اسی لیے وہ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں بگڑا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کریں گے اس کے لیے جو ضروری ہوا. ایک آپ سپاہی کی نفسیات کو سمجھے اور اس کمانڈر کی مجبوری کو سمجھے کہ جس کے وہ اتنی بڑی فوج اس نے کمانڈ کرنی ہے اور اس کے حکم کے اوپر اس نے جانیں قربان کر دینی ہے، تو اس کی نفسیات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا. اس لیے ہمیں ذرا بہت احتیاط کے ساتھ جانا ہوگا کہ یہی بات تو ہمارے دشمن چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ میں ہم نے نہیں کھیلنا، ہم نے اس سے بچ کے رہنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت ضرورت ہے بالخصوص نواز شریف صاحب کو کہ وہ معاملات کو پوری طریقے سے ان کا احاطہ کریں، ایک ہی صرف اینگل سے مت دیکھیں، بلکہ ہمہ جیسی ایک سوچ بنائیں اور اس کے مطابق لے کے چلیں سب کو. انشاءاللہ کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے. وہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اگر وہ گھبرا رہے ہیں، کوئی بھی سیاستدان گھبرا رہا ہے تو اس کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو کسی قسم کا، ان کی حکومت کو، جمہوریت کو جو بتایا جا رہا ہے کہ خطرات لاحق ہیں، میرا اپنا جو گمان ہے، میرا اپنا جو قیاس ہے، جو میرا تجربہ ہے، اس کی بنیاد پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی اس قسم کا الحمدللہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا گل صاحب، میں ایک اور امپورٹنٹ بات پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا. راہل گاندھی نے آج یہ کہا کہ بی جے پی جو ہے نریندر مودی بھارت کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے، مسلم انڈیا میں اور ہندو انڈیا میں. اور دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ جو میجورٹی علاقے ہیں ہندو، وہاں پر مسلمانوں کو پراپرٹی خریدنے کی اجازت نہ دی جائے، ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیا جائے. ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسرا ہمارے ہاں جن مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں فیوچر پاکستان اور بھارت کا، تعلقات کیسے ہوں گے؟
میرا اپنا خیال ہے کہ نریندر مودی واجپائی نہیں ہے، وہ بھی بی جے پی کے سربراہ تھے، لیکن اوریجنلی وہ گاندھی کی سوچ کے حامل تھے اور بہت تجربہ کار سیاستدان تھے۔ نریندر مودی جو ہیں وہ ایک کٹر راشٹریہ سیوک سنگھ کے وہ ممبر تھے شروع سے، جبکہ 12 سال کی عمر میں انہوں نے یہ حاصل کی ممبرشپ، اور وہ انتہا درجے کے ہندو جس کو انتہا پسند کہتے ہیں وہ ہیں، اور ان کو جانوں کے ساتھ کھیلنے میں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری محاذرائی پاکستان کے ساتھ اس حد تک جائے کہ ہماری فوجیں آمنے سامنے نظر آئیں، اور اس موقع کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قدر نرم کر دیا جائے اس کو، اور اس قدر ان کے اندر خلفشار پیدا کر دیا جائے کہ اگر بھارت کچھ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پاکستان جو ہے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، اور پانیوں کا قصہ ہو یا کشمیر کا قصہ ہو اس کو بالکل فراموش کر دے۔ لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو نریندر مودی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری کو اگر کوئی ویلیڈیٹ کر رہا ہے تو آج وہ نریندر مودی ہے، اور نریندر مودی یہ ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں نہیں رہ سکتے، اور آج پاکستان کے نظریے کا جو جواز تھا جس کی بنیاد کے اوپر پاکستان قائم ہے، اس سے زیادہ ثبوت کوئی اور نہیں فراہم کر سکتا جتنا نریندر مودی اور ان کی جماعت اور ان کے حواری دے رہے ہیں۔ تو اس کا خطرہ ہندوستان کو ہونا چاہیے، ہندوستان کے ٹوٹ پھوٹ کا اندیشہ اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں آپس میں اس طریقے سے لڑائی کریں گے، مستحکم نہیں ہوں گے، ایک سطح کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ بے انتہا مواقع ہیں اس وقت پاکستان کے لیے تاریخی اعتبار سے کہ امریکہ نکل رہا ہے افغانستان سے، ہندوستان کے اندر ایک اور خلفشار پیدا ہو رہا ہے، ہندوستان کی معیشت جو ہے وہ بھی گرتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، اور اگر یہ ہندو انتہا پسند آ گئے حکومت میں تو مزید اس کی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاریخی طور پہ اگر اس کو میں کہوں کہ یہ ٹوائلائٹ پیریڈ ہے ہمارے لیے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اور اس میں ہمیں انتہائی ہوش مندی، انتہائی دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھنا ہو۔ اچھا جنرل صاحب، یہ بیان فرمائیے کہ یہ سب کو ایک سطح پر لانے کے لیے، ایک پیج پر لانے کے لیے جو اس وقت جو گند اچھالا گیا ہماری ایجنسیز پر، اس کو دھونے کے لیے، چیزوں کو ریپیئر کرنے کے لیے کیا سمجھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو، کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب GHQ میں جائیں اور وہاں جو آفیسرز ہیں ان سے ملیں، چھاؤنیوں کے بھی دورے کریں جہاں دوسرے دورے کر رہے ہیں، وہ سیاستدانوں سے مل رہے ہیں، اور اپنے دشمنوں سے بھی جن کو کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے وہ، لیکن ان کے ساتھ آپ جس طریقے سے ان کی محبت بڑھ رہی ہے، تو پھر کیوں اپنے اس ادارے کی، یہ آپ ہی کا ادارہ ہے، یہ اسٹیٹ کا، ریاست کا ادارہ ہے، حکومت کا ادارہ نہیں ہے۔ آپ اگر سبارڈینیشن چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن اگر آپ سب سروینس چاہتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیمرا لاز جو ہیں پبلک کیا جائے ان کو، اور اگر کسی نے اس کو وائلیٹ کیا ہے تو فوری طور پہ اس کو اس کی سزا دینی چاہیے، اور بالآخر ایسے چینل جو کہ باز نہیں آتے اس کے باوجود تو پھر ان کے لائسنس ضبط کر لیں۔ کون سی ایسی بات ہے، حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، اور قوم کی جو عام رائے ہے اس وقت وہ واقعی اس وقت ایسی حالت میں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب یہ کام کرنا چاہیں تو کوئی آواز نہیں اٹھے گی ماں سوائے باہر کی آوازوں کے۔ بھارت سے آوازیں آئیں گی، آپ کو شاید مغربی دنیا سے آوازیں اٹھیں گی، لیکن پاکستان کے اندر الحمدللہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور پاکستان کے اندر وہ زیادہ ہر دل عزیز ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب جنرل حمید گل صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہایت ضروری ہے معاملات کو سنبھالنے کے لیے۔ وزیر اعظم راحیل شریف صاحب سے ملیں، GHQ جائیں، اور یہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی دفاع میں، ان کی حمایت میں کھل کر ایک واضح موقف اختیار کریں، کیونکہ یہ نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر جو اس وقت گیپ ہے شاید اس کو پاٹنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ دوسرا، جنرل گل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو پیمرا لاز ہیں ان کو پبلک کرنا چاہیے، اور اگر کسی ادارے نے ان کو وائلیٹ کیا ہے تو اس کے مطابق
قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے۔ اب جو خبریں آ رہی ہیں وزارت دفاع کی جانب سے کہ پیمرا کو فراہم کر دیا گیا ثبوت، جس پر آئی ایس آئی کے سربراہ اور آئی ایس آئی پر جو کیچڑ اچھالا گیا، ان پر جو ایکوزیشنز ہوئیں اس کے حوالے سے ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے، اور جس چینل نے بھی اس حوالے سے کوئی وائلیشن کی ہوگی تو امید کی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حق محفوظ رکھتے ہیں، آئی ایس آئی کے سربراہ پر جو الزامات لگے، بے بنیاد الزامات لگے، ان کے خلاف وہ قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں اور وہ بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سعید غنی سے، اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا مستقبل ہوگا پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کا، کیونکہ بڑی دو جماعتیں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس قومی اسمبلی سے تو پاس ہو گیا تھا، لیکن سینٹ ایسا نہیں لگ رہا کہ اسے پاس کرے، کیونکہ یہاں پر اپوزیشن جماعتوں کی اکثریت ہے اور بہت ساری جماعتیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور کئی دوسری جماعتیں شامل ہیں، وہ اس بل کو آج کل کی جو صورت میں منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس میں ترامیم چاہتی ہیں، کیونکہ جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے انسانی حقوق کی وائلیشن ہوگی، پولیس کو بے پناہ اختیارات حاصل ہو جائیں گے، اور کراچی جو آلریڈی جہاں پر امن امان کا ایک مسئلہ ہے اور شکایات بہت ہیں ماورائے عدالت قتل کی، ان وارداتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں کئی بے گناہ کے قتل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر سعید غنی، ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جماعت کیا اس میں تجاویز لے کے آ رہی ہے، کس صورت میں وہ اس کو قبول کریں گے، اس کو اپروو کریں گے، کیونکہ بہرحال اس ملک میں اس بل کی بھی ضرورت ہے تاکہ جو سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اختیارات میں اضافہ کیا جا سکے اور جو مسنگ پرسن کی ایک کمپلینٹ تھی اس کا بھی ازالہ کیا جا سکے۔ سعید صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جماعتوں کی، سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بل کو منظور کریں تاکہ جو مسنگ پرسن کا ایک معاملہ ہے وہ ختم ہو، ہماری جو سیکیورٹی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ اختیارات مل سکیں کہ وہ جو مشتبہ افراد ہیں ان کو گرفتار کر سکیں۔ دیکھیں، میں تو پہلے دو تین چیزیں بڑا واضح کر دوں کہ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر تمام سیاسی جو ہماری اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ سخت قوانین نہیں ہونے چاہیے۔ سب اس بات پر اتفاق رائے پائی جاتی ہے تمام جماعتوں میں کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمیں سخت قوانین کی ضرورت ہے، اس پہ تو بالکل کوئی دوسری رائے نہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی کہ جب آپ قوانین بناتے ہیں تو وہ اس کے اندر گرے ایریاز نہیں ہوتے ہیں، قوانین بلیک اینڈ وائٹ میں ہونے چاہیے، بالکل کلیئر ہونے چاہیے کہ کس طرح سے اختیارات کسی کو دیے جا رہے ہیں، کس طرح سے اختیارات استعمال ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ مس یوز ہوں گے تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ تو یہ ایک چیز واضح ہونا چاہیے کہ ان کو کلیئر ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ سخت قوانین بناتے ہیں تو اس پر نیشنل کنسنسس اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ کے لا انفورسرز اس کو استعمال کریں تو ان کو یہ احساس ہو کہ پوری قوم، پوری ساری سیاسی جماعتیں ہمارے پیچھے کھڑی ہیں اور ہمیں ان کی پوری سپورٹ جو ہے اس کی حاصل ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے اندر حکومت نے جس طرح نیشنل اسمبلی سے اس کو پاس کروایا تو وہ تو صرف پی ایم ایل این کا ایک قانون لگا، اور اگر اس صورت میں وہ نافذ ہو جائے تو اگر ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو استعمال کریں اور کہیں ان سے کوئی ایسی اس میں مس یوز اس کا ہو جائے تو پھر جو سیاسی جماعتیں اس کا اختلاف کر رہی ہیں اس سے، تو وہ تو پھر واضح طور پر کہہ سکتی ہوں گی کہ ہم دیکھیں کہہ رہے تھے اور یہ غلط ہو گیا۔ تو یہ بڑا خطرناک ہوگا ان اداروں کے لیے جو اس کو استعمال کرنے جا رہے ہوں گے۔ اب اس میں چیزیں کیا ہیں کہ بنیادی طور پر جو نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ 90 ڈیز لوگ سارا سناتے پھر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ 90 دن گرفتار ہو سکتا ہے کوئی بھی بندہ۔ صرف یہ ایشو نہیں ہے، قانون آپ جب کوئی بنائیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو آئین کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ کوئی قانون آئین کے کسی آرٹیکل کی وائلیشن میں نہیں بن سکتا، نہیں بننا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قانون بننا چاہیے تو پھر پہلے آپ کو آئین کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ قانون کی طرف آئیں گے۔ اس کے اندر انہوں نے جناب یہ فرما دیا ہے کہ جی کسی بھی آدمی کی شہریت جو ہے یہ ختم کر سکتے ہیں، حکومت بھی کر سکتی ہے، اور جو اسپیشل کورٹس ہی بنائیں گے ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ شہریت ختم کر سکتی ہیں، بھلے وہ پاکستان میں ہی پیدا ہوا ہو، پاکستانی ہو۔ جی شہریت اسی کی ختم کریں گے نا، پاکستانی کی کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے آئین کا آرٹیکل 4 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر اگر کوئی غیر ملکی بھی آ جائے تو یہ آئین اس کو پروٹیکشن دے گا، اور یہاں پر آپ شہریت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تو سیدھے اس کی وائلیشن ہے۔ آپ اس پہ بیٹھیں، بات چیت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی جس کسی کو ہم پکڑ لیں گے کہ آپ کے اوپر جی قتل کا الزام ہے، اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ بے گناہ ہو، یہ کسی قانون میں نہیں ہے۔
یہ تو پروسیکیوشن کا کام ہے، وہ ثابت کرے کہ یہ ملزم نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر مجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی میں نے قتل کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے بم دھماکہ کیا ہے، تو جو الزام لگا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثابت کریں کہ جی مجھ پہ لگایا گیا الزام ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو پکڑ لیں گے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، اب آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ بے گناہ ہو۔ اب یہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ 97 میں انہوں نے احتساب ایکٹ جو ہے لے کر آئے تھے نواز شریف صاحب، اس کے اندر ایگزیکٹلی یہ چیز انہوں نے ڈالی تھی کہ آپ کو گرفتار کر لیں گے، آپ نے اتنی کرپشن کی، آپ ثابت کرو کہ آپ نے نہیں کیے۔ تو وہ سپریم کورٹ میں اسفندیار علی صاحب نے چیلنج کیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس وقت اس کو ختم کر دیا تھا۔ مطلب ایک قانون سپریم کورٹ سے پہلے ہی غلط ثابت ہو چکا ہے تو اس کو اب دوبارہ کیوں لے کر آ رہے ہیں۔ تیسرا اس کے اندر جو وہ گولی مارنے کا اختیار دے رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے لکھا جی ریزنیبل اپریہنشن۔ اب اس کو ڈیفائن کون کرے گا؟ مطلب آپ ایک شخص کو گولی مارنے کی اختیار دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ وہ کسی کو گولی مار دے، اگر وہ سمجھے کہ یہ پاکستان کا دشمن ہے تو وہ گولی مار سکتا ہے، گولی مار دے، بعد میں آپ اس سے پوچھتے رہے تو کہے گا جی سمجھنے کا کرائٹیریا ڈیفائن نہیں ہے، ڈیفائن نہیں ہے نا، اب ڈیفائن نہیں، اور اس کے بعد ہے کہ آپ جان لینے کی بات کریں، جو مر گیا وہ تو مر گیا نا بیچارہ، اب اس کے بعد طے ہوتا رہے گا کہ جی اس کو جو مارا تھا ٹھیک مارا تھا غلط مارا تھا۔ تو یہ چیزیں بالکل واضح طور پر پہلے کلیئر ہونی چاہیے۔ تیسرا آپ کہتے ہیں کہ جی کریڈیبل جو انفارمیشن ہوگی اور ریزنیبل سسپیشن کی بنیاد پر بغیر وارنٹ کے کسی کے گھر میں کسی جگہ میں گھس جائیں، جس کو مرضی ہے وہ اٹھا لیں، اور اس کی جو پراپرٹی ہے، جو اکاؤنٹس ہیں، آپ کی گاڑی اچھی لگ جائے گاڑی اٹھا کے لے جائیں، کوئی نہیں پوچھے گا جی کیوں اٹھا کے لے گئے، آپ کا موبائل اچھا لگے موبائل اٹھا کے لے جائیں، کوئی نہیں پوچھے گا کیوں اٹھا کے لے گئے۔ مطلب کہیں نہ کہیں ان چیزوں میں کوئی اس کی ریسٹرکشن ضرور ہونی چاہیے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے جو آئین کے آرٹیکل 12 کی وائلیشن ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن سے یہ قانون نافذ ہوگا اس دن جتنے لوگ پچھلی تاریخوں میں پکڑے گئے ہوں گے ان پر یہ نافذ ہو جائے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا آئین کے مطابق، اب اس کے اندر اس کے لیے آپ کو آئین کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا کوئی ان سے اس بات کی لڑائی نہیں ہے کہ آپ سخت قانون کیوں لے کر آ رہے ہیں۔ درست، ٹائم کیونکہ کم ہے، مجھے یہ بیان کریں، مسلم لیگ نون بھی ایک سیاسی جماعت ہے، لوگوں کے ووٹوں سے آئی ہے، وہ کسی دباؤ میں ہے اس قانون کے حوالے سے، یا ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی جو بھی آپ نے بیان فرمائی؟ دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کا جو رویہ تھا، جو کچھ لوگوں نے ان کے کہا کہ جی اگر سینٹ نہیں کرے گا تو ہم جوائنٹ سیشن سے کرا لیں گے۔ دیکھیں میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ قانون آپ بنا لیں گے، لیکن اگر اس کے پیچھے نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا تو جن لوگوں کو جن اداروں کا بھی اختیارات دے رہے ہیں ان کے لیے آپ مصیبت کھڑی کر رہے ہیں بہت بڑی۔ تو بہتر یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس بات پر متفق ہیں کہ سخت قوانین بننے چاہیے، ان کو بٹھائیے، رائے لیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی عقل کل ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے ہم سے زیادہ بہتر ہو، زیادہ مناسب ہو، لیکن جو قانون آپ بنائیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہو، اور آپ کے اوپر جو انٹرنیشنل جو آپ نے کچھ ظاہر کہ آپ کے ایگریمنٹس ہیں، آپ نے آئی ایل او کے جو سائن کیے میں کچھ معاہدے، اس کو آپ نے فالو کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ کو یہ یورپین یونین سے کچھ بینیفٹس ملنے والے ہیں اگر ایکسپورٹ میں ہیں تو ان کی بھی تو کچھ کنڈیشنز ہیں نا، تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ قوانین اپنی مرضی کے بنائیں اور ان سے جا کے جو فیسلٹیز دیں آپ ساری۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر سعید غنی صاحب، بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ تمام جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ قوانین سخت ہونے چاہیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، لیکن کنسنسس ہونا چاہیے، کرائٹیریا ڈیفائن ہونا چاہیے، اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بے گناہ ان قوانین کی زد میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی پھر دوبارہ متحد ہو گئی، حکومت کا حصہ بن گئی ایم کیو ایم۔ وہاں کی اپوزیشن جماعتیں تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اب کیا سوچ رہی ہیں، کیا اس کے اثرات ہوں گے، کس طرح سے سیاست آگے جائے گی، بات کریں گے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں سے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ بالآخر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا سندھ میں اتحاد ہو گیا۔ ایم کیو ایم نے آج وزارتیں لے لیں، اب وہ سندھ حکومت کا باقاعدہ حصہ بن چکے ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے ایم کیو ایم کو بہت شکایات تھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے کارکنوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور پھر ان کی لاشیں ملتی ہیں اور وہ ریاستی اس وقت تشدد کا شکار ہیں، لیکن آج وہ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اب امید کی جا رہی ہے کہ کم از کم ان کی اس شکایت کا ازالہ تو ضرور ہو جائے گا، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے اس حوالے سے۔ اس وقت جماعت اسلامی کے رہنما جناب نعیم الرحمان صاحب اور تحریک انصاف کی ناز بلوچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب نعیم الرحمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نعیم صاحب، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا تو اتحاد ہو گیا، لگتا ہے کہ جو شکایات تھیں ایم کیو ایم کی وہ بھی دور ہو جائیں گی، لیکن آپ کی جماعت کی بھی شکایات تھیں کہ آپ کے کارکنوں کو بھی اغوا کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ جو الائنس ہوا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کراچی کی صورتحال، سندھ کی صورتحال، کچھ فرق پڑے گا، کچھ امپروومنٹ ہوگی؟
سمیع ابراہیم صاحب، آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ 7ویں حکومت ہے جس میں ایم کیو ایم شریک ہوئی ہے 1988 سے لے کر آج تک۔ ہر حکومت کا یہ حصہ ہوتے ہیں، ہر حکومت سے پورا شیئر لیتے ہیں، اور اس حکومت میں ہر حکومت میں شامل ہونے کے بعد اپنا وزن بڑھا کر جتنے مفادات ہوتے ہیں وہ سمیٹتے ہیں۔ 7 حکومتوں میں ایم کیو ایم کی شرکت کے بعد کراچی کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 86 سے ایم کیو ایم کا فینومینا شروع ہوا تھا اور آج 27-28 سال گزر چکے ہیں۔ اس میں کراچی کی تہذیب تباہ ہوئی، کراچی کی تعلیم تباہ ہوئی، کراچی کی سڑکیں تباہ ہوئیں، کراچی کی ٹرانسپورٹ کا حال یہ ہے کہ لاہور اور پنڈی میں تو میٹرو بسیں چل رہی ہیں، اور کراچی میں جو سرکولر ریلوے تھی وہ ختم ہو کر لوگوں کو چنگچیوں پہ لگا دیا گیا ہے۔ اور اس سب کی ذمہ داری براہ راست ایم کیو ایم کی، اس لیے کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم کے ایم این ایز کی تعداد تقریباً 25 ہے، ایم پی ایز کی تعداد تقریباً 50 ہے، اور سینیٹرز ہیں، اور اب تو حکومت میں ایک مرتبہ پھر براہ راست آ گئے۔ ویسے حکومت سے یہ گئے کبھی بھی نہیں تھے، اس لیے کہ وفاق کے نمائندے گورنر اشرت العباد گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہو چکے ہوں گے، اب تک 12 سال سے گورنر ہیں، ہر حکومت میں شامل ہیں۔ اس لیے ایم کیو ایم تو حکومت کے بغیر جی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ ان کی فہرست جرائم کی اتنی طویل ہے، اور اس قدر انہوں نے بوری بند لاشوں کا کلچر کراچی کو دیا ہے۔ سوال نعیم صاحب، سوال اس وقت یہ ہے کہ جو الائنس ہوا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان، اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوگا کراچی کے حالات؟ میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پچھلے 5 سال میں یہ دونوں جماعتیں پورے 5 سال برسر اقتدار تھیں، اور 11,000 لاشیں شہریوں نے اٹھائی تھیں۔ پیپلز پارٹی کے قادر پٹیل آن ریکارڈ ہیں کہ 400 پیپلز پارٹی کے ورکرز انہوں نے یہ شکایت کی کہ ایم کیو ایم نے ان کو قتل کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم 20,000 بوریاں تلاش کر لیں شہر کراچی کے لوگ؟ تو یہی صورتحال ہے اس وقت۔ اور اچھا، یعنی آپ کا خیال ہے کہ حالات بہتر نہیں ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کی رہنما۔ بلوچ صاحبہ، آپ نے نعیم صاحب کی بات سنی، وہ تو کوئی بہت زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ یہ بیان فرمائیے، 2 بڑی سیاسی جماعتیں، ایک سندھ کی پاکستان پیپلز پارٹی، دوسری ایم کیو ایم، دونوں اس وقت مل گئے ہیں، حکومت میں ہے، تو اس کا تو پازیٹیو اثر ہونا چاہیے کراچی پہ اور سندھ کے دوسرے علاقوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں جماعتوں سے تو پر امید میرا خیال ہے یہ خود بھی نہیں ہے، ان کو خود بھی امید نہیں ہے کہ کبھی یہ کچھ ڈلیور کریں گے یا کچھ کر کے دکھائیں گے عوام کے مفاد میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے حکومت میں دوبارہ شامل ہوگی، کیونکہ ان کا یہ رویہ رہا ہے، یہ جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، ایم کیو ایم حکومت کے بغیر نہیں رہ سکتی، چاہے وہ پرویز مشرف کا دور ہو، چاہے وہ عامر کا دور ہو، چاہے کسی کا بھی دور ہو۔ لیکن وہ اپنی حکومت میں وہ اپنی سیٹوں کی بنیاد پر جاتے ہیں نا ناز صاحبہ، کیونکہ وہ لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں۔ سمیع صاحب، میں آپ کو گزارش ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی کا اگر آپ حال اٹھا کے دیکھ لیں، جس کے اوپر مینڈیٹ کا دعویٰ ایم کیو ایم ہمیشہ بولتی ہے، تو کراچی کے اندر اس وقت جو ٹارگٹ کلنگ کی جو صورتحال ہے پچھلے 10 سالوں سے بتدریج روزانہ کا ایک رویہ بن چکا ہے کہ یہاں پہ لاشیں گری ہوئی پڑی ہوئی ملتی ہیں 6 سے 8، 8 سے 10۔ تو یہ جو کلچر ہے یہاں پہ آیا، اور پھر اس کے بعد بھتہ خوری اور یہ اغوا برائے تاوان، مختلف قسم کی جو کرائم سے بھرا ہوا جو کراچی کا حالت انہوں نے کر دی، جو کلچر آ گیا، اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے کیا کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ عوام ان سے بالکل ناخوش ہے، عوام نے ان کو ووٹ تک نہیں دیا۔ کراچی میں جس طرح پی ٹی آئی کو لوگوں نے الیکشنز کے دن نکل کے باہر ووٹ دیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم فیل ہو چکی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ابھی 2 دن پہلے ہی ایم کیو ایم بیٹھ کر اسمبلیز میں شور مچا رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے لوگوں کو، کارکنوں کو گرفتار کری ہے، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں۔ تو ایم کیو ایم ایک طرف بیٹھ کے اپوزیشن میں چلاتی بھی ہے، شور بھی کرتی ہے، پھر اس کے 2 دن بعد ناز صاحبہ ٹھیک ہے، کون سی ڈیل ہو جاتی ہے کہ ناز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ میں نعیم صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ نعیم صاحب، بلوچ صاحبہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے، لیکن پھر اگر تحریک انصاف کو ووٹ دیے یا جماعت اسلامی وہاں کی پاپولر جماعت ہے، تو پھر یہ ساری نشستیں ایم کیو ایم کیسے جیت جاتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ بات اب بالکل واضح ہو گئی ہے کہ جو ہمارا یہ الیکشن تھا، ویسے تو ہر الیکشن میں یہ ہوتا تھا، لیکن پچھلا الیکشن تو ایکسپوز الیکشن ہے کہ وہ ربر کے انگوٹھوں کا الیکشن تھا۔ ایک سیٹ پر زبیر خان صاحب پی ٹی آئی کے گئے تھے، اور اس پر جو ٹربیونل میں تمام باتیں آئی ہیں، 60,000 سے زائد تعداد میں جعلی ووٹ تھے جو پکڑے گئے تھے، اور ابھی تک اس پر کچھ نہیں ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن بالکل یرغمال ہوتا ہے، یعنی الیکشن میں دھاندلی کا یہ عمل کراچی، ویسے پورے پاکستان میں شکایات آتی ہیں، لیکن کراچی میں تو یہ عمل سارا سال جاری رہتا ہے، اس لیے کہ ووٹر لسٹیں ایم کیو ایم کے سیکٹر آفسوں میں بنتی ہیں۔ اس کی ہم شکایت لے کے سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا فوج کی نگرانی میں یہ ساری کارروائی کی جائے، یہ زبانی جمع خرچ کر کے کارروائی کو آگے بڑھا دیا گیا۔ پھر الیکشن سر پہ آ گئے، اور الیکشن والے دن پورے انتخاب پر ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ اس دن شہر کراچی کے لوگ ایم کیو ایم سے جان چھڑانا چاہتے تھے، ان کی دہشت گردی، بھتہ خوری، قتل و غارت گری سے تنگ آ چکے تھے، لیکن ایک مرتبہ پھر ان کو سروں پر لا کر بٹھا دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ ہے، اگر اس کا نام مینڈیٹ ہے تو پھر وہ ربر کے انگوٹھے کہاں ہیں؟
اگر اس کا نام مینڈیٹ ہے تو وہ ٹریبونل میں 60,000 ووٹ کہاں ہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے سے ان کو ہمارے سروں پر بٹھانا یہ کسی بھی طرح ہمارے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہے. شہر کراچی کے لوگ امن چاہتے ہیں اور اس پورے کلچر کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر کراچی کو اس وقت اس کا جو شارٹ ٹرم حل یہ ہے کہ اس کے مسائل کو حل کیا جائے اور اس کا لانگ ٹرم حل یہ ہے کہ یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے, یہاں کی ووٹر لسٹیں درست ہوں, یہاں پر آزادی کے ساتھ سیاسی کارکن کام کر سکیں. ابھی 5J میں کیونکہ وقت کم ہے, نعیم صاحب وقت کم ہے, میں ناز بلوچ صاحبہ سے آخری کمنٹ لینا چاہتا ہوں. ناز صاحبہ یہ بیان فرمائیے, اب MQM اور پیپلز پارٹی دونوں گورنمنٹ میں ہیں, یہ بیان فرمائیے کہ بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہونے کا کوئی آپ امکان ہے, دیکھتی ہیں, آپ کی کیا سیاسی بصیرت بتاتی ہے؟ دیکھیں مجھے کوئی بلدیاتی انتخابات ہوتے سندھ میں کم از کم نظر نہیں آ رہے, نہ یہاں پہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے, نہ یہ ڈیلیمیٹیشن ہونے دیتے ہیں. یہ جیری مینڈرنگ یہاں پہ کلچر ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ جیری مینڈرنگ کے تھرو MQM ہمیشہ یہاں پہ سیٹیں نکال کے جس طریقے سے ریگنگ کے ذریعے جو دھاندلی ہوئی ہے 12 مئی کو وہ آپ کے سامنے. لیکن بات یہ ہے کہ ان دونوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 0+0 آلویز از اکول ٹو 0. آپ کے پاس اس وقت یہ صورتحال ہے کہ رینجرز پکڑتی ہے آپریشن میں بندوں کو, 100 قتل کیے ہوئے لوگ آپ کے پاس آزاد گھوم رہے ہیں, پیرول کے اوپر جو ہے قاتل رہا ہوئے گھوم رہے ہیں, اور جو قاتلوں کو پکڑ کے رینجرز گرفتار کرتی ہے تو وہاں پہ لوور کورٹ میں ججز کو پروٹیکشن نہیں ہے اور ججز ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ججز کہتے ہیں کہ جناب اس بندے کو آپ پکڑ کے لائے, اس نے تو سائیکل چوری کی ہے. تو آپ یہ عالم ہے کہ ججز کو ڈر اور خوف ہے لوور کورٹ کے ججز کے اندر. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ, کیونکہ وقت کم ہے. نعیم الرحمان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہرحال تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس مینڈیٹ کو نہیں مانتے جس کے تحت MQM کے اراکین الیکشن جیتے ہیں اور وہ حکومت کا حصہ ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو الائنس ہے اس سے کراچی کے اور سندھ کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئے گی. لیکن بہرحال بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر MQM کو مینڈیٹ نہیں ملتا, اگر MQM کو عوامی حمایت حاصل نہیں, تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں کراچی میں ہونے والے ہر انتخاب میں MQM نے کامیابی حاصل کی ہے اور بعض نشستوں پر ان کی کامیابی میں جو مارجن ہے وہ بہت زیادہ ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.